قیامت کے دن جب قبروں سے لوگ نکلیں گے نا تو کچھ لوگ نکلتے ہی بھاگنے شروع ہو جائیں گے، اور ہر انسان کس شکل میں کھڑا ہوگا؟ حفاتن عراتن غرلا، ننگے جسم، ننگے پاؤں، انسرکمسائزڈ. کچھ لوگ بھاگ رہے ہوں گے، کچھ لوگ نکلتے ہی کرال کر رہے ہوں گے ان کے برے اعمال کی وجہ سے، کچھ لوگ نکلتے ہی اپنے منہ کے بل اپنے آپ کو رینگ رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ نکلتے ہی فرشتے ان کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور وہ فرشتوں پہ رائڈ کر کے قیامت کے دن محشر کے میدان میں پہنچیں گے. فرشتے ان کے سواریاں ہوں گی. اور یہ کہاں پہ آتا ہے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ جو متقین ہے نا، اور یہاں پہ ورڈز کیا ہے؟ متقین، تقوی والے، وہ رحمان کی طرف وفد کی فارم میں، انٹراج کی فارم میں ایسکارٹ کرتے کرتے وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ان کو لے جایا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جو پل صراط کے اوپر سے نہیں گزرے گا. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ اللہ نے لکھ چکے ہیں. This has been decided، ہم سب پل صراط سے گزریں گے. لیکن جو متقی ہے نا وہ کس سپیڈ سے گزریں گے؟ with the speed of light and with the speed of when a horse runs and gallops، اس سپیڈ سے گزریں گے. سبحان اللہ. تو متقی کے لیے دنیا ثم ننجی الذین اتقوا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم متقیوں کو بچا لیں گے عذاب سے، ہر مشکل سے نجات دے دیں گے. تو ہر چیز میں آسانی ہے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اللہ فرماتے ہیں کہ متقی جو ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جنتوں میں ہوں گے، اور بہترین جنتوں میں ہوں گے. اچھا، تقوی از ناٹ سم تھنگ تھیوریٹیکل، اٹ از پریکٹیکل. میں آپ کو تقوی کی مثال دوں. ایک شخص تھا، وہ ایک شیخ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ شیخ اپنا لائف کو اسٹینڈرڈ کو بڑھانے کے لیے آئی ریئلی وانٹ کہ میں وہ بزنس کروں. اور وہ بزنس حرام کا بزنس تھا. اٹ انوالوڈ انٹرسٹ اینڈ سم ٹرانزیکشن جو کہ حلال نہیں تھیں. اور اس کی جو وائف تھی اسے بہت پش کر رہی تھی کہ تم یہ کام کرو بیکاز وی نیڈ ٹو اپ آور لائف اسٹائل. تو وہ شیخ کے پاس آیا تو شیخ نے اسے بڑا سمجھایا، لیکن وہ بڑا کنفیوز تھا. تو شیخ نے کہا کہ ڈو یو وانٹ ٹو fear your wife and do you want to fear Allah subhanahu wa ta'ala؟ اس کا I want to fear Allah subhanahu wa ta'ala. اس نے کہا then hold on to taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala and believe you me، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور اللہ کی بات مانو گے تو تمہیں وہ نوازے گا. کہ تم وہ شخص چلا گیا، اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اوکے I'll not start the business. اور پھر وہ کیا ہوا کہ 4 مہینے بعد وہ شیخ کہتے ہیں میرے پاس وہ شخص واپس آیا، اور جیسے ہی وہ شخص واپس آیا تو کہتا ہے کہ شیخ you know what happened، میں نے اللہ کی رضا کے لیے وہ بزنس چھوڑا تھا، اور میرا جو کچھ ہی دن بعد ایک کنسٹرکشن ہو رہی تھی ایونیو کی میری زمین کے پاس جہاں میرا لینڈ ہے یورپ میں. اس کنسٹرکشن کے دوران جو کنسٹرکٹرز تھے وہ میرے پاس ہے اور کہا کہ زمین آپ کی ہے. انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا ہم بہت سارا ریت کا جو ایک ڈھیر ہے یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں اینڈ وی ول پے یو رینٹ فار اٹ. اور کہتے ہیں انہوں نے ہمیں رینٹ دینا شروع کر دیا اینڈ دے گیو می $500 million فار مینی منتھس. کچھ مہینوں کے لیے وہ ریت کا ڈھیر وہاں پڑا رہے گا اور ہم آپ کو $500 million دیں گے. اور پھر کیا ہوا سبحان اللہ. شیخ سٹوری یہاں پہ اینڈ نہیں ہوتی. ساتھ ہی کچھ لوگ تھے جو کنسٹرکشن کر رہے تھے اور ان میں سے ایک شخص آیا میرے پاس اور کہا کہ میں آپ سے یہ ریت پرچیز کرنا چاہتا ہوں جو کہ بیسیکلی تھی میری کسٹڈی میں اور وہ میں اس کو سیل کر سکتا تھا اکارڈنگ ٹو مائی کانٹریکٹ. تو کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے وہ ریت پرچیز کرنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں اینڈ ود ان دیز 4 months I earned $1 million $1 million of cash. سبحان اللہ. This is the benefit of having taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو گناہوں کو چھوڑا, میں نے تقوی اختیار کیا, لیکن مجھے جو ہے وہ پیسے نہیں ملے. اٹس ناٹ آلویز منی. سم ٹائمز اٹس سیٹسفیکشن یو گیٹ, سم ٹائمز اٹس دا ہیپینیس یو گیٹ ان یور لائف. سم ٹائمز اسی مال میں اللہ تعالیٰ مزید برکت کو ایڈ کر دیتے ہیں اور مزید انسان کو نواز دیتے ہیں. اس کے اس مال سے جو کام ہونے ہوتے ہیں اس میں برکت دے دیتے ہیں. اور جو شخص یہ دیکھیں جو مال کے لیے تقوی اختیار کرے گا نا, پھر اس نے اللہ کے لیے اختیار نہیں کیا تقوی. ڈیفینیٹلی اس کے رزلٹ میں مال اور اولاد اور آسانیاں ملیں گی, لیکن ہیو گڈ انٹینشنز, ہیو گڈ انٹینشنز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیزنگ تقوی کی جو سٹوری انہوں نے شیئر کی اور انہوں نے خود کیا.
کہتے ہیں آئی واز پاسنگ بائی, اور ایک چرواہا تھا, شیپ ہرڈر تھا, جو کہ نارملی عرب میں اور آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا مال ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہے نا ان لوگوں کے مال کو چروانے کے لیے لے جاتے ہیں, اینڈ دے گیٹ دیئر سیلری. تو مال ان کا نہیں ہوتا لیکن وہ چروانے کے پیسے لیتے ہیں. تو وہ چرواہا تھا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گیا اور کہا کہ یہ مجھے تم شیپ بیچ دو. تو اس نے کہا نہیں, یہ میرا مال نہیں ہے یہ. تو اس نے کہا کہ انہوں نے ان کو ٹیسٹ کرنا چاہا اس شخص کو. تو انہوں نے کہا تو کیا ہے, ایک ہی شیپ تو مانگ رہا ہوں. کہتے نہیں, آپ ایک مانگے یا 10 مانگے, میں آپ کو نہیں دے سکتا. تو نے کہا تم اپنے مالک کو کہنا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. تو اپنے مالک کو بولنا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. تو پھر پتہ کیا فرماتا ہے, فماذا اقول للہ, تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, میں اللہ کو کیا بولوں گا, ان کے سامنے کیا بہانہ پیش کروں گا. عبداللہ بن عمر رونے شروع ہو گئے اور انہوں نے حکم دیا اور کہا کہ اس کو آزاد کیا جائے, اس غلام کو, اور اس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تمہارے اس ایک سٹیٹمنٹ سے دنیا میں تمہیں آزادی مل گئی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اسی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے تمہیں قیامت کے دن بھی نجات دے دے اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. جو تقویٰ ہے نا وہ کہاں پہ ہوتا ہے, اللہ نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا, تقویٰ یہاں پہ ہوتا ہے. جس کے دل میں تقویٰ ہوا نا وہ اس دنیا کی ہر نعمت کو پا گیا, لیکن جس کے دل میں تقویٰ نہ ہوا وہ پھر فیل ہو جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, the foundation of رزق is تقویٰ.